السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، رواہ الترمذی۔ دعا کے حوالے سے دعا کے فضائل کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی احادیث پڑھی تھی، انہی میں سے مزید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جائیں ان میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے، اور یہ عافیت سب سے بڑی اس اعتبار سے دولت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لوگوں سے مانگنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضل فإن اللہ يحب ان يسأل وافضل العبادت انتظار الفرج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ اس میں عاجزانہ اور سائلانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی گرامر پہ آتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل مضارع کے جو تبدیلیاں ہیں ان میں دو تبدیلیاں ہم نے پڑھی تھی، کہ بعض حروف ایسے ہم پڑھیں گے جو فعل مضارع کو نصب میں کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم میں کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فعل مضارع کی تین حالتیں ہوئیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ حالت یہ اس کے جو صیغے ہوتے ہیں 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، یعنی رفع نصب اور جزم کے آنے سے کس طرح اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس کے لیے ہم نے صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 5 افعال ایسے ہیں جس کے اندر جو نون پہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، علامت مضارع ہوتی ہے، یعنی یا تا الف اور نون، اور اس کے ساتھ مادے کے حروف ہوتے ہیں، اور تو ان کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب وہ نصب میں آتے ہیں تو ان کے اوپر زبر آ جاتا ہے، لام کلمے کے اوپر زبر آ جاتا ہے، یفعلوا سے یفعلا، تفعلوا سے تفعلا، افعلوا سے افعلا، اور نفعلوا سے نفعلا۔ پھر ہم نے ایک کیٹیگری یہ پڑھی اس چیزوں کی۔ پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ وہ بقیہ جتنے بھی نون پہ ختم ہونے والے ہیں ان میں جو جمع مؤنث کے نون ہے، صحیح ہے، یفعلنا اور تفعلنا، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ سیم رہتے ہیں، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، یہ اپنی حالت پہ برقرار رہتے ہیں۔
اور پھر ہم نے آخری بات یہ، اور جو اس کے علاوہ بقیہ جو صیغے ہیں جو بچے ہیں، ان صیغوں کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اس کے اندر نون ہوتا ہے آخر میں، اور وہ نون ہم گرا دیتے ہیں، اس نون کے گرانے سے جو ہمارا جو فعل ہے وہ جزم اور نصب میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے لیے میں نے یہ آپ لوگوں کو گردانیں دی تھی کہ ان کی آپ گردانیں کر سکتے ہیں، جیسے فعل ماضی کی گردان آپ یعنی اسی لفظ سے آپ فعل ماضی کی گردان کریں۔ اب یہ ضربہ کا مادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہوگا، یہ سریقہ یسرقو، تو سریقہ سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یسرقو سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ مضارع منصوب کیا ہو جائے گا اس کا، مضارع اس کا اگر منصوب ہوگا تو وہ کیا ہوگا، یسرقو سے جی گزشتہ جو ہم نے کلاس لی تھی اس میں منصوب اور مجزوم پڑھے تھے، تو وہ یاد ہے نہیں ہے، اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں جی۔ تو کیا ہوگا یسرق، کیا بنے گا یہ، جی سب بتائیں۔ یس رقو ہے نا، تو یس رقو سے یس رقا، یس رقا قاف کے اوپر زبر آ جائے گا، اور مجزوم کیا بنے گا، یس رق، صحیح ہے۔ اچھا آگے کی پوری گردان اس کی کس طرح ہو جائے گی، یس رقا سریقہ یس رقو ہے نا، تو یس رقا، یس رقا، یس رقو، اس کے بعد تسرقہ، تسرقہ، یس رقنا، اور پھر اس کے بعد تسرقو، تسرقہ، تسرقو، تسرقی، تسرقہ، تسرقنا، اسرق، اسرقہ، نسرقہ، یہ ہوگا۔ جی معذرت معذرت، ضربہ یضربو ہے نا، الٹا پڑھ لیا میں نے، سریقہ ہوگا، سریقہ ہوگا، سرقہ یس رقو، ضربہ یضربو، جی ابھی جو میں نے پڑھا وہ اس اعتبار سے غلط ہو گیا کہ جو اس کا وزن ہے مضارع میں وہ زیر کے ساتھ ہے، یس رقو ہے۔ باب ضربہ ہے تو باب ضربہ میں کیا ہوتا ہے، ماضی فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ، اور مضارع زیر کے ساتھ، سرقہ یسرقو ہے، سرقہ یسرقو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی پوری گردان ہم نے کرنی ہے، منصوب کی بھی اور مجزوم کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور آج جو میں نے تصویر بھیجی تھی اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اس کے اندر حروف ہیں اس میں سے بتانا ہے کہ کون سا مرفوع ہے اور کون سا منصوب ہے، اور اسی طرح نیچے والے میں بتانا ہے کون سا مرفوع ہے اور کون سا مجزوم ہے، صحیح ہے۔ اچھا تو لاسٹ کلاس میں ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ ہم نے ریپیٹ کر لی ہے ساری الحمدللہ۔ کوئی بات اگر کسی کو ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا شروع کی کلاسوں میں جاتے ہیں، بالکل پہلی کلاس میں جائیں، اور یہ بتائیں کہ کلمے کی کتنی اقسام ہے، تھوڑا تھوڑا زبانی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے نا، کلمے کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں، واحد کے صیغے کے علاوہ، واحد کے صیغے نہیں کہیں ان کو، وہ جو 5 صیغے ہیں نا، یعنی یفعلو، تفعلو، یہ تمام تو واحد کے، افعلو، اور ایک ہے جمع متکلم نفعلو، ان تمام کے علاوہ منصوب اور مجزوم سیم ہوں گے، جی ماشاء اللہ۔ کلمے کی ہم نے اقسام پڑھی تھی 3، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں ہم نے اسم کا پورا ساری چیزیں پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم افعال پہ آ رہے ہیں، اور درمیان درمیان میں ہم حروف بھی ہم نے پڑھے،
تو اب تک ہم نے کون کون سے حروف پڑھے ہیں؟ کچھ اگر خلاصتاً سامنے آ جائے بات، کون کون سے حروف آپ لوگوں کو یاد ہے جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں؟ اسم اور فعل تو واضح ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا اور کسی کا نام ہوتا ہے وغیرہ، صفت ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ اور فعل میں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے کون کون سے حروف پڑھے ہیں؟ یہ ایک طرح سے ہمارے بالکل سامنے ایک حساب سے نہیں ہے نا جی۔ سب سے ایک ہم نے حروف پڑھے ہیں حروف جارہ، حروف جارہ یہ 17 حروف تھے۔ کیا تھے کسی کو یاد ہے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ جو 17 حروف ہیں یہ حروف جارہ ہیں۔ تو ایک 17 حروف ہم نے یہ پڑھے تھے۔ اور حروف استفہام، حروف استفہام ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ 2 پڑھے تھے۔ کون کون سے تھے؟ ایک اور دوسرا حل۔ حروف عاطفہ بھی پڑھے تھے، عطف والے، اس میں ہم نے واؤ پڑھا تھا، او پڑھا تھا، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ کچھ حروف ہوتے ہیں، اس میں سے ہم نے 2 پڑھے تھے، واؤ اور او۔ حرف ندا پڑھا تھا، یا۔ اور حروف نافیہ، حروف نافیہ میں ہم نے ایک ما پڑھا تھا، اور ہم نے فعل کے اندر پڑھا تھا ما اور لا۔ صحیح ہے؟ وہ جو ہم نے لیسا پڑھا تھا نا، وہ یاد رکھیں، جو لیسا ہم نے پڑھا تھا وہ حرف نہیں ہے، لیسا جو تھا وہ حرف نہیں ہے، ما اس میں حرف تھا، لیسا فعل ناقص کہلاتا ہے، وہ فعل کی قسم میں آتا ہے۔ اچھا، ایک ہم نے پڑھا تھا انا، انا بھی پڑھا تھا ہم نے۔ اچھا، انا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا نام ہوتا ہے، انا کا نام، یہ ہم نے اس وقت یہ بات پڑھی نہیں تھی، لیکن ابھی یہ بات لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں تو۔ اس کا نام ہوتا ہے حرف مشبہ بالفعل۔ تو یہ 6 حروف ہوتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل، ان کا نام ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ تو یہ 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کو انا و اخواتها بھی کہتے ہیں، انا و اخواتها یعنی انا اور اس کی بہنیں۔ اس صحیح ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان حروف کا۔ اچھا، اور کون کون سے حروف ہیں؟ پہلے اگر کوئی اور حروف ذہن میں ہو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حروف جارہ یہ کیا کرتے ہیں؟ حروف جارہ اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم نے آج کچھ نہیں پڑھا، یہیں سے شروع ہے۔ حروف جارہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہو کے اسم کو جر دیتے ہیں، صحیح، حالت جر میں لے آتے ہیں۔ حروف استفہام ان کا کوئی اعرابی عمل نہیں ہے، صحیح ہے، اور حل آتے ہیں تو کوئی ایسی کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ حروف عاطفہ کا بھی کوئی اعرابی عمل نہیں ہے۔ حرف ندا کے جو عمل تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو مضاف کو نصب دے دیتا ہے، اور ال کے اوپر داخل ہوتا ہے تو ایھا درمیان میں آتا ہے، اور یا جو سمپل کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو رفع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف نافیہ، حروف نافیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں حروف نافیہ؟ ما اور لیسا، ما اور لا۔ تو ما ہم نے پڑھا تھا، ما اور لا یہ اپنی خبر کو، یعنی اسم کو رفع میں اور خبر کو نصب میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم رفع میں اور خبر
نصب میں. اور حروف مشبہ بالفعل کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سارے جو 6 ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو نصب اور خبر کو رفع. صحیح ہے. حروف استقبال یہ کہاں پڑھے تھے ہم نے؟ حروف استقبال حروف استقبال کون سے پڑھے تھے ہم نے؟ صحیح ہے. سین اور سوفا یہ دو کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع پہ داخل ہو کے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لاکنہ. لاکنہ اس کی کیا بتاؤں حرکت؟ مطلب اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اسم یہ انا کی طرح یہ جو 6 ہے نا، یہ 6 حروف انا کی طرح کام کرتے ہیں. اچھا یہ سارا جی ایسے لکھیں گے لاکنہ. ولاکن عذاب اللہ شدید ہے نا قرآن میں، ولاکن عذاب اللہ شدید، تو وہاں پہ کیا ہے؟ عذابہ کو اس نے نصب میں کر دیا، عذابہ جو لاکنہ کا اسم تھا، اور شدید اس کو اس نے رفع میں کیا جو اس کی خبر تھی. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ابھی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں. ابھی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یا تو ایک تو ہمارا تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ بھی حروف ہے. ابھی جو آج ہم پڑھیں گے وہ بھی حروف ہے. تو آج ہم انشاءاللہ موقع ہوا تو 2 طرح کے حروف پڑھیں گے، اگر موقع نہیں ہوا تو ایک آج پڑھ لیں گے اور ایک بقیہ پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے. آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے حروف ناصبہ للمضارع، یعنی مضارع کو نصب میں لانے والے حروف کون سے ہیں. ان کو ہم نواصب مضارع بھی کہتے ہیں. نواصب مضارع یعنی مضارع کو نصب میں لانے والے. صحیح ہے. مضارع کو نصب میں لانے والے. اور اسی طرح عوامل بھی کہتے ہیں. عوامل ان تمام حروف کو، کوئی بھی حرف جو بھی یعنی کوئی بھی چیز جو جس کی وجہ سے رفع نصب جر پیدا ہوتی ہے نا، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے رفع نصب جر ہوتی ہے اس کو ہم عامل بھی کہتے ہیں. یعنی عمل کرنے والا، کسی کو رفع میں لانے والا، کسی کو نصب میں لانے والا، کسی کو جر میں لانے والا، کسی کو جزم میں لانے والا، تو اس کو عامل بھی اس اعتبار سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ان کو ہم کہتے ہیں حروف ناصبہ یا نواصب مضارع. تو آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تو اس کے اندر 2 باتیں آپ نے ابھی کلیئر رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ مضارع کی گردان یاد ہو. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ مضارع منصوب اور مضارع مجزوم کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ذہن میں بالکل تازہ ہونا چاہیے. صحیح. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ سب بالکل واضح ہے. نواصب مضارع یہ جمع ہوگی تو نواسب، اور اگر ایک حرف ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم ناصب مضارع. صحیح. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نواسب مضارع میں سے سارے تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن یعنی جو بنیادی ہیں ایک اعتبار سے 4 ہیں. صحیح ہے. بنیادی طور پہ 4 نواسب مضارع ہیں جو اصلاً نواسب مضارع ہیں، یعنی جو اصلی طور پہ ناصب ہیں وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا. اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. لن، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے اذن. اس کو ایک اس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کو دوسرا لکھنے کا طریقہ ایسا بھی ہے کہ اس کو ایسے بھی لکھ لیتے ہیں. جس طرح میں نے ایک بات کی تھی کہ نون جو ہوتا ہے وہ تنوین کے بالمقابل ہوتا ہے.
लन अन इदन और कई, लन अन इदन और कई, ये जो चार हैं ये असलन नवासिबे मुजारे हैं, मुजारे को मंसूब करने वाले हुरूफ हैं। ये हर जब भी मुजारे पे दाखिल होते हैं तो ये मुजारे को नसब में ले आते हैं। सही है, तो इसको आपने याद करना, लन अन इदन कई, लन अन इदन कई, लन अन इदन कई। इसको आप 10 मरतबा दोहराएं, 20 मरतबा दोहराएं, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, लन अन इदन कई। अच्छा, अब हम एक एक करके इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह थोड़ा सा मुख्तलिफ सबक होगा तो मज़ा भी आएगा, और अलबत्ता चीज़ें ज़्यादा हैं तो मुश्किल भी बहरहाल हो सकता है, तो तवज्जो से पढ़ें। अच्छा, पहला है लन। लन के वैसे तो असलन तो हम ये नहीं कह सकते इसके कोई मायने हैं, लेकिन इससे जो एक मायने पैदा होते हैं वो हम देखेंगे। इससे होता क्या है, लन से एक तो फेले मुजारे नसब में आ जाता है, ये हो गई इसकी एराबी तब्दीली। सही है, एराबी तब्दीली क्या हो गई, फेले मुजारे को नसब में ले आता है। और दो तरह की इसमें मानवी तब्दीली होती है, ठीक है। हमने शुरू में भी ये बातें पढ़ी थी ना, जब हम इन्ना पढ़ रहे थे, मान लईसा पढ़ रहे थे, तो के एक तब्दीली के होती है एराबी तब्दीली, एक तब्दीली होती है मानवी तब्दीली। सही है, तो यहाँ पर मानवी तब्दीलियां क्या क्या पैदा होंगी, दो मानवी तब्दीलियां। पहली, ये नफी के लिए आता है ना, तो इससे जोरदार नफी के माने होंगे, कि जोरदार तरीके से नफी के माने पैदा होंगे। और नंबर दो, दूसरी मानवी तब्दीली क्या आएगी, दूसरा माने में क्या तब्दीली आएगी, कि मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएंगे, तो उसके माने होंगे वो मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएंगे। सही है, लन लगाने से क्या दो तब्दीली आ रही है, एक तो नफी पैदा होगी, वो भी ताकीद वाली यानी जोरदार वाली, और दूसरी क्या होगी कि मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का मफहूम होता है, तो ये मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा। अब इसके अंदर हाल का तर्जुमा नहीं रहेगा। सही है, अब जैसे वर्ड है यफ आलू, क्या वर्ड है, यफ आलू, इसका मतलब होता है वो करता है या करेगा। अब इसके ऊपर हमने लगाया लन, और उसके बाद हमने इसके ऊपर सबसे पहले ले आया एराबी तब्दीली, यफ आला। ठीक है, लन यफ आला, तब इसके माने क्या होंगे, वो हरगिज नहीं करेगा, वो हरगिज नहीं करेगा, ये हरगिज नहीं। सही है, हरगिज नहीं, ये आ गई पहली तब्दीली, यानी नफी के माने पैदा होगा जोरदार, हरगिज नहीं। एक है नहीं, एक है हरगिज नहीं। और करेगा से क्या माने पैदा हो गए, मुजारे के, यानी मुस्तकबिल के। ठीक है जी, लन तनालुल बिर्रा, ये मिसालें अभी लिख लें साथ साथ, लेकिन अभी हम इसको, अभी हमारा मौजू पूरा नहीं होता वैसे। लन तनालुल बिर्रा। सही है, अब इसको आप देखें, तनालूना से, तनालूना से क्या हो गया, ये तनालू हो गया। इसी तरह लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, अभी जनाला क्या हो गया,
यनालू से यनाला हो गया, ठीक है। इसी तरह लन तुकबला, लन तुकबला, ठीक है। लन तुकबला तौबतुहुम, तुकबला ये क्या हो गया, तुकबलू से, यानी ये मजहूल है ना, तुकबलू, तुकबलू से ये तुकबला हो गया, ठीक है। बहरहाल इस तरह की हम मिसालें भी इंशाल्लाह देखेंगे, कई मिसालें आप ले सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि सामने आ गई ये मिसालें तो मैंने लिख दी। सही है माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसकी हम पूरी गिरदान भी कर सकते हैं। जी, हत्ता भी नसब देता है, हत्ता भी नसब देता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। असल जो है वो ये 4 है और बकिया भी है। लन तरदा अनकल यहूद। अच्छा, ये तरदा जो है ये भी नसब में है, लेकिन ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये नसब में क्यों कैसे है, यानी अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसका समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ तालील हुई है, यानी कुछ तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से या जो लगा हो ना तरदा, या की वजह से कुछ तब्दीलियां वाक़ई होती हैं अगर मादे के अंदर या वाव वगैरह आ जाए। तो कई मौका हुआ तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से हरूफ है जिनकी वजह से मादे के अंदर आने से तब्दीलियां होती हैं। तो ये लन तरदा ये भी उसमें है, नसब में है, लेकिन अभी इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा कि नसब में किस तरह है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था इसके हम गिरदान कर सकते हैं। वाहिद, तो कोई मादा बताएं जल्दी से। इसके ऊपर हम लन लगा के गिरदान कर लेते हैं। काफारा, ठीक। इसका वो जो बाब है वो है नसरा, ठीक है। कफरा यकफुरु, ठीक है। अब हम इससे बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा पहला, यकफुरु से लई यकफुरा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, हमने जो 2-3 कवायद पढ़े थे तजवीद वाले, जब हम हुरूफ आतफा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कायदा पढ़ा था यरमलून का, अगर याद हो। तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो हम वहां पे नून साकिन और तनवीन को अगले हर्फ में इदगाम करके पढ़ते हैं। याद आई बात, नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ यरमलून में से कोई आ जाए तो हम या आ जाए, रॉ आ जाए, मीम आ जाए, लाम आ जाए, वाव आ जाए, नून आ जाए, तो हम उसको उसके अंदर इदगाम करके यानी मिला के पढ़ते हैं। सही है, तो वहां पे एक जरूरत पैदा हुई थी, तो अब यहाँ पे भी एक जरूरत इसकी पैदा हो रही है। लन आ रहा है, लन के ऊपर क्या है, नून साकिन है, सही है। अब नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो हम यहाँ पे लन यकफुर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लई यकफुरा, लई यकफुरा, ठीक है। बहरहाल लई यकफुरा हो गया। तस्नीया क्या बन जाएगा, इसकी तस्नीया क्या होगी, यकफुरूना, यकफुरानी, यकफुरानी से क्या हो जाएगा, नून गिरा देंगे, लई यकफुरा, लई यकफुरू, सही है। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे नोट कर लें कि ये हम अलिफ का इजाफा करते हैं जमा के अंदर ना, यकफुरूना से जब नून गिराते हैं तो वहाँ पे अलिफ का इजाफा करते हैं। ये पढ़ा नहीं जाता, अलिफ सिर्फ लिखा जाता है। ये काम हमने पहले भी किया था उसमें फेले माजी में, फेले माजी में फ़ालू था ना, फ़ालू उसके सीगे के साथ भी हमने अलिफ का इजाफा किया था। बस वो लिखते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने इसकी जगह बड़ी बनाई थी ताकि तर्जुमा लिखें, लेकिन अच्छा, लई यकफुरा तो किसका क्या तर्जुमा हो जाएगा, वो
ہرگز کفر نہیں کرے گا، یعنی وہ مذکر ہرگز کفر نہیں کرے گا، وہ دو مذکر ہرگز کفر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ سب ہرگز کفر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مؤنث غائب، تو اسکرین شاٹ نا ساتھ ساتھ ہی لیتے ہیں نا، کیونکہ جگہ کم پڑ جائے گی تو ہم نیچے لے آئیں گے تو اوپر والی اسکرین غائب ہو جائے گی۔ جی کیا بنے گا؟ لن تک پورا، اسی طرح لن تک پورا، جی یہ کیا بنے گا؟ لن یک پر نہ، لن یک پر نہ، ٹھیک ہے، وہ ہرگز کفر نہیں کرے گی، وہ دو ہرگز کفر نہیں کریں گی، ہرگز کفر نہیں کی جگہ میں اس میں ڈیش ڈال دوں گا تو سمجھ جائے گا، اس کی جگہ لکھنا ہے ہرگز کفر نہیں، صحیح ہے، وہ سب ہرگز کفر نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ حاضر میں کیا ہو جائے گا؟ مذکر حاضر، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا ہوگا؟ یہ سیم ہوگا، لن تک پورا، ٹھیک ہے، تم ہرگز کفر نہیں کرو گے، لن تک پورا، تم دو ہرگز کفر نہیں کرو گے، لن تک پورو، تم سب ہرگز کفر نہیں کرو گے، پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ مؤنث حاضر، اس کے کیا ہو جائے گا؟ لن تک پوری، تم ہرگز کفر نہیں کرو گی، پھر اس کے بعد یہ سیم ہو جائے گا، اور لن تک اور نہ، تو کیا ہو جائے گا؟ تم سب ہرگز کفر نہیں کرو گی، لن اکفرا اور لن نکفرا، صحیح ہے، میں ہرگز کفر نہیں کروں گا اور ہم ہرگز کفر نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ واحد یہ متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم یہ سیم یہاں پہ بھی آ جائے گا، صحیح ہے، مشکل تو نہیں ہے، پہلا حرف ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، مشکل تو نہیں ہے؟ یعنی یہ بات ہم نے سمجھی ہوئی تھی کہ گردان کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے، اب بس ہم نے اس میں کیا کیا ہے، ایک حرف لگا کے اسی گردان کو مکمل کر لیا، اور اس حرف سے جو ترجمہ پیدا ہو رہا تھا وہ ترجمہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا، صحیح ہے۔ تو لن سے کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ ایک تو نفی کے معنی میں آتی ہے، زوردار قسم کی نفی، تو ہم اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، اور دوسری معنوی تبدیلی آتی ہے کہ اب ہم یہاں پہ حال کا ترجمہ نہیں کریں گے،
بلکہ مستقبل ہی کا ترجمہ خاص ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو لن کے ساتھ تین باتیں ہمارے سامنے آئی. لن کے ساتھ ایک یہ کہ مضارع منصوب ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہرگز نہیں کا ترجمہ کریں گے یعنی زوردار نفی, اور مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کریں گے. اور گردان بھی انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی. صحیح ہے. وقت بہت کم رہ گیا ہے تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں. تو آج کم از کم ناصب مضارع ہم نے ضرور کرنے. تو دوسرا ہے لن کے بعد دوسرا کیا ہے؟ ان. دوسرا کیا ہے؟ ان. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ. ایسا ہوگا نا کہ جیسے میں نے اسے حکم دیا کہ وہ چلا جائے, اس طرح. انگریزی میں اس کا کیا ترجمہ ہوگا کہ کے لیے؟ دیٹ کا ورڈ آتا ہے شاید. ٹھیک ہے. تو یہ درمیان میں ہم ایک حرف لے آتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو. ان. اس کے لیے عربی میں ان آتا ہے, اور یہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو نصب میں لے آتا ہے. مضارع کو نصب میں لے آتا ہے. اس کے بارے میں یہ کیا ہوگا, یہ ڈائریکٹ نہیں آتا. صحیح ہے. بلکہ یہ کسی فعل کے بعد آتا ہے. صحیح ہے. یعنی درمیان کا ورڈ ہے نا کہ. اب کے سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوگا بلکہ ایک دو جملوں کے یہ درمیان میں آ رہا ہوگا. دو باتوں کے یہ درمیان میں آ رہا ہوگا. تو اس سے بھی ہم پوری گردان اسی طرح ہو جائے گی سیم کہ مثال کے طور پہ کس کے اوپر لگائیں اور کیا کیا اب وہ آئے تھے ہمارے سامنے مادہ, اور کون کون سے آئے تھے؟ 112. ٹھیک ہے. 112 کا کیا ہوتا ہے؟ صبرا یس بیرو. صبرا یس بیرو ہوتا ہے نا. تو صبرا یس بیرو سے کیا مطلب ہوا؟ کون سا باب ہے یہ؟ باب ضربا. تو ضربا سے اس کو بناتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ان. اب یہ بھی نون ساکن ہے, تو نون ساکن کے بعد یا آنے سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو ادغام کریں گے. تو این یصبرا, این یصبرا, این یصبرو, ان تصبرا, ان تصبرا, ان یصبرنا, ان تصبرا, ان تصبرا, ان تصبرو, ان تصبری, ان تصبرا, ان تصبرنا, ان اصبرا, ان نصبرا. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے ان اللہ یأمرکم, ان اللہ یأمرکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ان تذبحوا بقرہ, ان تذبحوا بقرتن. صحیح ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف مشبہ بالفعل یعنی تاکید والا. اللہ ان کا اسم, یا مرکم ان اپنے یعنی فعل, فاعل, فعل, اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کہ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے راجع, اور کم یہ اس کا مفعول. ٹھیک ہے. پھر ان یہ ناصب
ناصب مضارع جس کی وجہ سے تذبحون سے تذبحو ہو گیا. تذبحو فعل اور اس کے اندر انتم کی ضمیر جو ہے وہ فاعل اور بقرتن مفعول. یہ اس کی پوری اس طرح گردان ترکیب بن جائے گی. صحیح ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ٹھیک ہے. صحیح ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں. اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. لن يدخل الجنہ. تو بس یہی اصل بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھ کے تلاش کریں. آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں درجنوں مثالیں آرام سے مل جائیں گی اور اس سے آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور اسی کے ترجمہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو ترجمہ یعنی مثال کے طور پر جو بھی آپ کے سامنے ترجمہ ہے اس کو دیکھیں کہ کیا اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صحیح ہے. تو اگر اسی کے مطابق ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا قاعدہ اس طرح درست ہو گیا. اگر نہیں ہو رہا تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر کہیں کوئی اور سا ورڈ تو نہیں ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا. اور پھر اس سے آپ لوگوں کی مشق ہونی شروع ہو جائے گی. یقیناً ترجمہ تو درست ہے. بس ہمارا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کہیں وہ ایکسیپشن تو نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے. یا اگر وہاں پہ اسی طرح کا ترجمہ نہیں ہے مثال کے طور پہ ہرگز نہیں کا اس کا ترجمہ لن يدخل الجنہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے نہیں ہوگا. تو اب ہم یہاں پہ ہمارا ترجمہ درست ہو گیا. لیکن کہیں ایسا اگر مثال کے طور پہ ہمارا ترجمہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق نہیں ہے تو سوال ذہن میں آئے گا. تو اس سے مزید کانسیپٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. صحیح ہے. تو جتنا قرآن مجید سے تعلق پیدا کریں گے اس حوالے ایک تو ویسے بھی کرنا چاہیے اور اس حوالے سے بھی جتنا کریں گے اتنا زیادہ بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح یہ ہو گیا. دوسرا ہو گیا وہ ان ہے. وہ ان کانا ذو عسرۃ. یہ ان ہے ان نہیں ہے وہ ان ہے. اچھا دو ہو گئے. ایک لن ہو گیا اور ایک ان ہو گیا. تیسرا کیا تھا؟ اذن. کیا تھا؟ اذن. اور یہ قرآن پاک میں اذن بھی لکھا ہوا ہے. اس طرح بھی یہ آتا ہے. اذن اس کا مطلب ہوتا ہے تب تو یا پھر تو. تب تو ایسا ہو جائے گا پھر تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے اذن ین جہا کہ پھر تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جی اوپر کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ ایک ایگزامپل یہ آ گئی. ایک ایگزامپل یہ آ گئی ہے. یہ تین ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. پھر تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا اذن ہے تو ترجمے سے ہی آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے. صحیح ہے.
اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک اذن سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں آتا یہ. اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ینجہا، ینجہا، نون جا، نون جیم اور ہا اس کا مادہ ہے. اذن ینجہا کامیاب ہونے کے لیے آتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے بعد، اس کا نتیجہ اس کے بعد ہوتا ہے اور درمیان میں یہ لفظ آتا ہے. تو یہ واضح ہے، پہلے ایک جملہ ہوتا ہے اور آگے اس کا نتیجہ یا رد عمل ہوتا ہے. اس جملے کا نتیجہ یا رد عمل ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا ہوگا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، جو اس طرح ہم بولتے ہیں نا، تو وہ آگے آ رہا ہوتا ہے نتیجہ اور رد عمل، اس کے درمیان میں آ جاتا ہے یہ ان. ٹھیک ہے. بات واضح ہے. اچھا، آپ لوگ جو مثالیں دے رہے ہیں نا، وہ دے رہے ہیں اذا کی. ایک حرف ہوتا ہے اذا، جس کا مطلب ہوتا ہے جب. صحیح ہے، یہ وہ نہیں ہے. اذا جو ہے یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، اذا تلیت علیہم آیاتہ، یا اذا زلزلت الارض، یہ تمام کی تمام جو مثالیں ہیں یہ اذا کی مثالیں، اذن کی مثالیں نہیں ہیں. اذن ہم نے پڑھنا بھی اس کو اذن ہی ہے. صحیح ہے. اور یا تو لکھا ہوا تنوین کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ ہو، لیکن ہم نے اس کو اذن ہی پڑھنا ہے. ایک مثال آئی ابھی سامنے، قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ. قالوا تلک اذن، لیکن یہ تو فعل کے اوپر نہیں آ رہی نا. فعل کرۃ خاسرہ، یہ تو اسم کے اوپر آ رہی ہے. اذن فعل کے اوپر اگر کوئی مثال ہو تو بتائیے گا. بہرحال اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہے اس کا مطلب بھی تب بھی، لیکن یہ ہماری مثالیں سنیں، یہ بھی فعل کے اوپر ہے، اسم کے اوپر ہے. تلک اذن قسمۃ ضیزہ، قسمۃ ضیزہ یہ بھی اسم کے اوپر آ گئی. بہرحال قرآن مجید سے نہ بھی ملے تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طرح یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں آتی ہے. کہ مثال کے طور پہ سأزورک، ایک شخص کہے سأزورک. ازورو کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا یا کسی سے ملنے جانا، یعنی میں تم سے ملاقات کروں گا. کوئی مثال کے طور پہ بولے میں تمہارے یہاں آؤں گا، صحیح ہے. اس کے جواب میں وہ کیا کہے، اذن اکرمک، اذن اکرمک. اب یہ میم کے اوپر جبر آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ منسوب ہو گیا. تو کہے تب تو میں تمہارا اکرام کروں گا. ٹھیک ہے، تب تو میں تمہارا اکرام کروں گا. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ بھی جب فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو یہ اس کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. لن ان اذن. اور چوتھا ہے کئی.
चौथा क्या है? कई। इसका मतलब होता है ताकि। अंग्रेजी में बिकॉज कहते हैं ना, ताकि वजह बयान करने के लिए क्या होता है, वजह बयान करने के लिए ये वर्ड आता है। इसका इसका वो क्या होता है, यानी इसका प्रोसेस क्या होता है, ये भी इससे पहले एक फेल आता है, यानी ये भी एक फेल के बाद आता है, और फिर उस फेल का मकसद यानी उस फेल को करने की वजह, सही है, फेल आता है और फिर हमने वो फेल क्यों अंजाम दिया उसके दरमियान में हम ये ले आते हैं कई। सही है, इसका मतलब है ताकि। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, कई नुसब्बिहा का कसीरा। इससे पहले भी एक आयत अगर हो याद हो तो इसकी पहले फेल भी आ जाएगा। बहरहाल मिसाल दुरुस्त है, कई नुसब्बिहा का कसीरा, यानी ताकि हम आपकी तस्बीह करें कसीरा ज्यादा। सही है, ताकि हम आपकी कसरत के साथ तस्बीह करें, ताकि हम आपकी कसरत के साथ तस्बीह करें। वजाली वजीरा मिन अहली। जी सही है, ये इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी गई है कि अल्लाह मेरे घर वालों से एक वजीर बना दीजिए मेरे भाई को। और फिर आगे मजीद दुआओं के बाद बताया गया है कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम आपकी कसरत के साथ तस्बीह कर सकें। तो ये माशाल्लाह जी बिल्कुल दुरुस्त है। कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम। जी, कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ये भी दुरुस्त मिसाल है इसकी। तो इससे पहले उसका वाकया यानी कुछ इन्फाक वगैरह का जिक्र है। तो उसके बाद बताया गया है कि कई ला यकुना दूरतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ताकि जो दौलत है ये तुम्हारे अगनिया ही के दरमियान ही ना फिरती रहे, तो बेहतर ये है कि तुम इसको खर्च कर दो। और अब ये सही से मुझे याद नहीं आ रहा कि किस तरह इसका है पहले क्या, इससे पहले वाले अल्फाज भी याद आ जाएंगे तो और भी वाज़ेह हो जाएगा। तो एक मिसाल इसकी क्या बन गई, कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम। कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ये इससे पहले मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वब्निस सबील। ये जो माल फ़ै का हुक्म बयान किया गया है कि किस किस के लिए है, और उसके बाद बताया गया है कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम, ताकि ये जो माल फ़ै गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों वगैरह को भी जाना चाहिए, मुसाफिरों को भी जाना चाहिए, ताकि जो दौलत है वो तुम में से सिर्फ मालदारों ही के पास ना रह जाए, सबके पास दौलत का जो दौलत आनी चाहिए जिसको जरूरत हो। अच्छा, और क्या मिसाल है, कई ला यकूना अलल मुमिनीना हरज। कई ला यकूना, अब ये यकूना जो है ये भी मजहूल हो रहा क्या कहते हैं, मंसूब हो रहा है। कई ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन, ताकि मोमिनों के ऊपर कोई हरज ना हो, कोई तंगी ना हो।
یہ میرے خیال میں سورہ احزاب میں ہے شاید. جی یہ ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. یہ حضرت یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت سگے بیٹے کی طرح ہوتی تھی. تو حضرت زید نے حضرت زینب سے شادی کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے جب علیحدگی ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروایا، ہم نے ان کا نکاح آپ سے کروایا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر اب کوئی تنگی نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مل گیا، تاکہ اب منہ بولے جو بیٹے کی بیوی سے شادی جائز ہے. اس کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تاکہ، صحیح ہے. اور یہ ہے کئی نہیں ہے، لکئی ہے، جو ہم نے آج پڑھنا بھی تھا، لیکن اب وقت مکمل ہو گیا کہ لام کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بس آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. آج ہم نے 4 حروف پڑھے ہیں ناصب مضارع. صحیح ہے، 4 ناصب مضارع پڑھے مضارع کو نصب میں لانے والے. ایک لن، ان، اذن، کئی، لن، ان، اذن اور کئی. ٹھیک ہے، تو ایک کی ہم نے گردان بھی کر لی، تو بقیہ کی بھی گردانیں سیم اسی طرح ہی ہوں گی، اسی طرح ہی آپ پوری گردانیں بقیہ کی بھی کر سکتے ہیں. لن کا کیا خاصہ تھا کہ وہ پہلے مضارع کو نصب میں لانے کے ساتھ ساتھ 2 معنوی تبدیلیاں بھی لاتا ہے. ایک زوردار نفی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری مستقبل کے ساتھ وہ خاص زیادہ، یعنی وہ ہرگز یہ نہیں کرے گا. صحیح ہے. ان کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور یہ 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے بیان کرنے کے لیے. اور اسی طرح اذن، یہ بھی 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے اور دوسرے کا نتیجہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو کئی ہے، یہ دوسرے کا مقصد، پہلے جملے کا اپنا مقصد بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کا وہ مقصد بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. یہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے نا، اسم کے اوپر آ رہا ہے نا. خاسرن سے گردان ہے، خاسرانی، خاسرینی، خاسر، اس کے بعد خاسرون، خاسرین، خاسرین، ان اذا لخاسرون، یہ بھی اسم کے اوپر آ رہا ہے. اذن تو ہے لیکن اسی کے اوپر آ رہا ہے. جی اب تو ہم سب کچھ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، تو اب جو آخر میں امتحان ہوگا وہ انشاءاللہ پوری کتاب کا ہوگا. البتہ ہو سکتا ہے فوکس زیادہ جو ہم نے افعال والی چیزوں پہ ہوگا، لیکن اس کی بھی چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہوں گی، کیونکہ جملے تو جب ہی مکمل ہوتے ہیں. یعنی فعل بغیر اسم کے فعل کا کیا مطلب ہے؟ فعل کے ساتھ اسم بھی تو ضروری ہے. اسی طرح مرکب اضافی، مرکب توصیفی سب ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی سوال ہو تو کر لیں، میں چند مثالیں اور لکھ دیتا ہوں نیچے. ویسے مثالیں الحمدللہ جو ہم نے پڑھی ہیں تو کچھ کچھ آ بھی گئی ہیں. لکھنا آپ لوگ. یرید اللہ ان
युखफ्फिफ अन्कुम। सही है। युखफ्फिफ का मतलब होता है तखफीफ करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि तुमसे कुछ तखफीफ कर लें। कल की क्लास का मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, मैं इंशाल्लाह भी बता दूंगा बाद में। इसी तरह लन तनफ़अकुम, लन तनफ़अकुम अरहामुकुम। सही है। तुम्हें हरगिज फायदा नहीं देंगी। क्या फायदा नहीं देंगी? तुम्हारे रहमी रिश्तेदार। वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन तुम्हें हरगिज फायदा नहीं देगी। अपने अमाल ही काम आएंगे। इसी तरह हजरत फरजअनाका इला उम्मिका, फरजअनाका इला उम्मिका कई तकर्रा ऐनुहा, कई तकर्रा ऐनुहा। से बस ये आप खुद भी इसकी तरकीब वगैरह भी कर सकते हैं तो और ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कुरान मजीद से भी इसकी मिसालें निकालें। ईंधन की मिसालें नहीं मिल रही हैं। मैं भी इंशाल्लाह तलाश करने की कोशिश करूँगा, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, या हो सकता है मुमकिन होगी ना, क्योंकि मेरे पास 2 किताबें और दोनों में कोई भी मिसाल इसकी नहीं है कुरान मजीद से। तो और भी मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह, अगर होंगी तो मिल जाएंगी। बाकी आप लोगों को मिले तो आप भी निकाल सकते हैं। अलबत्ता लन अन और इदन की लन अन और कई की तो कई मिसालें आप कुरान मजीद से निकाल सकते हैं। सही है। अब इसका क्या मतलब? फरजअनाका इला उम्मिका, ये क्या है? फा, ये एक हरफ अतफ कह लें इसको। रजाना, रजाना कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। सही है। रजाना, हमने लौटाया, हमने लौटाया। पस, फा का मतलब पस, रजाना हमने लौटाया। का मफूल हो गया, फाइल नहनु। सही है। और फेल इसके अंदर है, फेल फाइल और मफूल। बस हमने आपको लौटाया, बस हमने तुमको लौटाया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बस हमने तुमको लौटाया इला उम्मिका, तुम्हारी वालिदा के पास। उम्मिका मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है। इला ये जर है, हरफ जर है, तो उम्मी इस वजह से हालत जर में आ गई। ये हो गया फरजाना का इला उम्मिका, एक फेल आ गया पूरा। अब उसके बाद उसका मकसद बयान हो रहा है, उसका मकसद बयान हो रहा है। क्या मकसद बयान हो रहा है? कई, ताकि तकर्रा ऐनुहा, तकर्रा का मतलब होता है ठंडी हो जाए या करार पाए, करार मिल जाए उनको। ऐनुहा किसको? उनकी आंखों को, उनकी आंखें यानी आपकी वालिदा की आंखों को ठंडक मिल जाए। क्या हो गया? मुजाफ और मुजाफिल है। सही है। किसी को कोई सवाल है तो कर सकते हैं, बाकी क्लास मुकम्मल करते हैं। समझ में आई आज की क्लास? ये बस 2 अफराद को समझ में आई है बस। तकर्रा, जी फेल है, तकर्रा फेल है, ये उसमें से। इसके अंदर कई मिसालें हमारे सामने ऐसी आई हैं जो मजीद फी की मिसालें हैं। तो अगर किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम जब मजीद फी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये फेल है, तकर्रा भी फेल है, युखफ्फिफा भी फेल है। लेकिन ये हमने असल बात ये है कि नसब में आ रहा है। युखफ्फिफा नसब में आया। इसी तरह तनफा, तनफाकुम नसब में आया, तकर्रा नसब में आया। सही है। तो मश्क यही रख लें आज की, कि कुरान मजीद से मश्क क्या रख लेते हैं?
کتنی رکھ لیں؟ 10 رکھ لیں؟ کل 10 مثالیں نکالنی ہیں. 10 مثالیں کس کی نکالنی ہے؟ نواسب مظاہرے کی. صحیح ہے. 10 مثالیں نکالنے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ 3 3 کر کے نکال لیں. کوئی 3 نکال لیں، کوئی 4 نکال لیں، یا کوئی 8 نکال لیں، کوئی 2 نکال لیں. اس طرح جتنی بھی مل جائیں 10 مثالیں کوشش کریں کہ سب قرآن مجید سے اس کی نکالیں. تو یہی انشاءاللہ کل کی کلاس کی مشق ہو جائے گی. آج ہم نے نواسب مظاہرے بھی مکمل کرنے تھے اور جوازم بھی پڑھنے تھے، لیکن نواسب بھی پورے نہیں ہو سکے. بہرحال اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے. کلاس مکمل کرتے ہیں. اگر کوئی وہ سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی لیو کر جائیں کلاس، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.